سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جو بار بار دہرایا جانے والا قصہ ہے آدم علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ کس طرح سے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور سجدہ کرنے کا کہتے ہیں، اور کس طرح سے شیطان اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، اور یہ تمام چیزیں جو آپ پہ کھلتی ہیں، تو اس کے ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ نے ہمیشہ غور کرنا ہے کہ یہ جو کنورزیشن ہوئی اس کے کانٹیکس میں کیا بات ہو رہی تھی۔ ہمیشہ آپ دیکھیں گے، کیونکہ یہ ایک قصہ ایک بار ہی کہنا تو کافی تھا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے ہمیں بار بار اس کا سبق دیا۔ یقیناً اس کے اندر کوئی حکمت ہے، اور یقیناً ہے، کیونکہ ایک دفعہ بھی کہہ دینا اللہ کا تو ہمارے لیے کافی تھا سمجھنا، لیکن اللہ نے جب کبھی بھی آدم اور فرشتوں اور ابلیس کے ذکر کیے تو آپ نے غور کرنا ہے کہ پس پشت پر کیا بات چل رہی تھی، کانٹیکس جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو آج بھی آپ نے دیکھا، اگر آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کھولیں کہ سارے ایتھکس، سارے تمیز، آداب سکھائے جا رہے تھے، اور اسپیشلی عقیدہ، کہ ہمارے عقیدے اور بلیفز بہت ہی اسٹرانگ اللہ کرنے کی پوری طرح سے ہمیں آیت عطا فرماتے ہیں کہ ہم ایک اچھے انسان بن جائیں اور کسی بھی طرح اپنے آپ کو بھی شیطان نہ بنائیں، اور ہر طرح کی شیطانیت کو بھی ہم سمجھ سکیں۔ تو آپ نے غور کرنا ہے اس قصے میں کس طرح سے، جو ہم نے بیک گراؤنڈ کی تو بات کی کہ اللہ نے فرمایا شرک مت کرو، وسیلہ مت مانگو، جو ہمارے یہاں وسیلے کی بڑی آیت آتی ہے کہ جی وسیلہ وسیلہ وسیلہ، جبکہ اس کے اندر وسیلہ ہے قرب تلاش کرنا، جو ہم نے پچھلا 57 آیت میں بھی پڑھا کہ نیک لوگوں کے والے کام کرنا ہے، نہ کہ ہم نے نیک لوگوں کو پکارنا ہے یا ان کا وسیلہ واسطہ دے کر اللہ سے دعائیں کرنی ہے۔ یہ ساری پچھلی آپ نے دیکھا کہ اسپیشلی آیت 54 میں تو وکیل کا ورڈ بھی آ گیا کہ جی وما ارسلناک علیہم وکیلا، کہ اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو ان پر وکیل بنا کر۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو قصہ شروع ہوا فرشتوں والا اور آدم علیہ السلام والا، یہ آپ کو اور مجھ کو اللہ تعالیٰ انسان دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ہر شر سے بچ جائیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، کچھ اس طرح سے یہ لفظ شروع ہوتے ہیں کہ جب کہا ہم نے فرشتوں سے، فرشتوں کے لیے، اسجدو لی آدم، سجدہ کرو، کس کو سجدہ ہے؟ اللہ ہی کو سجدہ ہے۔ کیونکہ دیکھیں ہماری پچھلی تمام ریکارڈنگ میں ہم نے جب تک یہ سمجھا تھا کہ آدم کو سجدہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، تو ہم نے اسے بھی قرآن ہی سے سمجھا تھا، کسی حدیث سے نہیں سمجھا تھا۔ ہم نے قرآن ہی سے سمجھا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، اللہ نے کہا۔ لیکن دیکھیں انسان جیسے جیسے ترقی کرتا ہے، جیسے جیسے اس کو سمجھ آتی ہے، تو میں سمجھتی ہوں سب سے بڑی انسانیت اور سب سے بڑا سچا انسان ہی وہ ہے جو سچ بول دے سب کے آگے۔ ہم نے ساری زندگی اس بات کو پروموٹ کیا، جبکہ وہ بھی ہم نے قرآن ہی سے سمجھ کے کیا کہ جی آدم کو جو سجدہ ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا اور کسی اور انسان کو جائز نہیں ہے۔ اگر یہ آج بھی کوئی سمجھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس نے قرآن سے یہ بات سمجھی ہے کہ جی اللہ ہی نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور ابلیس نے نہیں کیا، اللہ ناراض ہو گئے کہ تم نے اصل میں میرا کہنا نہیں مانا ہے۔ ہم نے ہمیشہ اپنی پچھلی آڈیوز میں یہی بات کی ہے، لیکن آج 2021 میں جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں اگست کے مہینے میں، تو اور آج تاریخ بھی ہے ہماری 8، تو ہمیں ہر وقت گواہ بنا دینا چاہیے اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ یہ 8 اگست کو 2021 میں نے پھر ریکارڈنگ کی ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے، اور جنہوں نے مجھے اس طرف اشارہ دلایا اللہ ان کو بہت جزائے خیر بھی دے۔ دیکھیں اچھی بات سمجھنے میں کچھ مذائقہ نہیں، ابھی بھی اگر آپ اس طرف ہی ہیں کہ آدم کو سجدہ کیا تو نو پرابلم۔ اگر میں اس بات کو سمجھ رہی ہوں کہ نہیں سجدہ تو اللہ کے لیے ہی ہے، اب جو مجھے بات سمجھ آئی، اور میرا ہمیشہ ویسے بھی انداز ہے قرآن کو پڑھنے کا محکم اور متشابہ آیتوں کے تحت، کہ محکم کیا ہوتی ہے اور متشابہ کیا ہوتی ہے،
یہ محکم آپ کو کلیئر ایک بات بیان ہو جاتی ہے، متشابہ پھر اس پر رکھ کر کہی جاتی ہے، جیسے اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے گمراہ کیا، ہم نے ذلیل کیا، تو اللہ کی تو یہ سنت ہی نہیں ہے کہ اللہ کسی کو گمراہ کریں، کسی کو ذلیل کریں۔ پس پشت کہیں نہ کہیں انسان کا کوئی قصور اور گناہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی یہ سنت اس پر ایکٹیویٹ ہوتی ہے، نہیں تو اللہ بیٹھے بٹھائے کسی کو ذلیل اور گمراہ نہیں کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، آپ قرآن میں اسے جگہ جگہ دیکھیں گے کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، تو اور ہر کوئی اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہا ہے۔ انسانوں میں تو پھر اتھارٹی ہے، جن چیزوں کو اللہ نے کام پر لگایا ہوا ہے وہ اللہ ہی کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ تو اب جناب جو اس وقت میں نے سمجھا کہ اللہ نے فرمایا، جب کہا ہم نے فرشتوں کے لیے اسجدو لی آدم، آدم کے لیے سجدہ کرو، اللہ کو سجدہ ہوگا آدم کی کریشن پر، آدم کی بناوٹ پر، آدم کی خلقت پر، آدم کو جو اللہ نے ایک آدم بنایا، علم والا انسان، کہ اللہ نے اسے علم سے نواز دیا، اللہ نے اسے تمام ناموں کا علم دیا، یعنی اللہ نے اسے بے انتہا دنیا میں مسخر کرنے کے لیے بھیجا کہ تمام کائنات میں نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، اب تم چاہو تو پانی سے بجلی بھی بنا سکتے ہو، اور تم چاہو تو ایک درخت سے پورا جنگل درختوں کا اگا سکتے ہو، اس میں اللہ کی مدد آتی رہے گی، شامل حال ہوگی۔ تو اللہ نے جب آدم علیہ السلام جیسا عظیم وجود بنایا کہ اب یہ آدم دنیا میں کس طرح سے کام کریں گے، تو فرشتوں کو حکم ہوا، جس میں جنات بھی شامل تھا، کیونکہ آپ آگے پڑھیں گے کہ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اسے بھی کہا کہ کس چیز نے تجھے روکا، ما منعک، کس چیز نے تجھے منع کیا یہ کہ تو سجدہ کرے مجھ کو، جب اللہ نے اس امرتک کا، جب میں نے تجھے حکم دے دیا تھا۔ تو اس لیے ہمارے پاس ساری باتیں کلیئر ہو گئیں۔ اب اللہ نے ہم سب کو اتھارٹی دی ہے، اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، ہم آزاد ہیں اپنے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اور ہماری انسانیت اور ایمانداری یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں کھل کر بیان کرنا آتا ہو۔ علمہ البیان، اللہ نے پھر اسے بیان کا علم بھی دیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، جو جس طرح سے اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب سے سمجھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ اب تک جتنا سمجھ چکا، اب میں جو سمجھی ہوں وہ آپ کے آگے بیان کر رہی ہوں کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ تو اللہ ہی کو کرنا ہے، آدم کی بناوٹ کی وجہ سے کرنا ہے۔ اسجدو لی آدم، سجدہ کرو آدم کے لیے، اللہ کو ہی سجدہ کرو۔ فسجدو، پس تمام لوگوں نے، جن کو حکم تھا، تمام ملائکہ نے، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس نے کہا اسجد، کیا میں اس آدم کے لیے آپ کو سجدہ کروں کہ لمن خلقت طینا، جس کے لیے، جسے آپ نے پیدا کیا مٹی سے، یعنی یہ کون سی ایسی تو شاندار چیز ہے کہ میں اسے سجدہ کروں۔ اس نے کہا میں تو آگ سے بنا ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ جی میں زیادہ عبادت گزار ہوں، اس کے اندر ایک تکبر تھا۔ آپ پورے قرآن سے دیکھیں گے کہ اس کو اپنی بناوٹ پر بڑا تکبر تھا۔ وہ کہتا ہے میں آگ سے بنا ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، اور یہ مٹی سے بنا ہے۔ یہ بھی ہماری ہی شیطانیت ہے کہ ہم کسی دن کو بڑا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے تو فلاں جمعرات کو مرے، تو وہ کہتا ہے جمعے کو مرے، تو وہ کہتا ہے کہ میری فلاں کی تو میت میں اتنے لوگ آئے تو میت کی صفیں اتنی بچھیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جن کی میت میں لوگ نہ آئیں، جن کی صفیں نہ بچھیں، جن کے قرآن نہ ختم ہوں، وہ بیچارے ہو جاتے ہیں۔ یہ شیطانیت ہے ہماری کہ ہم اپنے طور، اپنے تئیں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ایسے ہوا ہے تو جی یہ عزت والی چیز ہے، اور ایسے ہوا ہے تو بڑی مکروہ چیز ہے، حقیر چیز ہے۔
بالکل اس نے بھی اپنے آپ کے وجود کو بڑھا دیا. اس نے کہا میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ آدم تو مٹی سے ہے. ایسے تو اللہ نے کیا شاندار چیز بنا دی کہ میں اسے سجدہ کروں. اس نے کہا کیا میں سجدہ کروں جسے پیدا کیا آپ نے مٹی سے؟ اور اس نے کہا ارأیتک، کیا رائے ہے آپ کی، کیا دیکھا آپ نے، ھذا، کہ یہ وہ جو آدم ہے، کرمتا، کریم کیا، تکریم دی، عزت دی اے اللہ آپ نے، علیہ، دیکھا آپ نے مجھ پر فضیلت دی. یعنی میں آدم کے لیے آپ کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ کون سا ایسا شاندار انوکھا چیز ہے کہ جسے میں سجدہ کروں؟ اچھا دیکھیں، اگر کسی کو لگتا ہے کہ آدم کے لیے سجدہ ہوا ہے، آدم کو سجدہ ہوا ہے، تو ہم اس کو اتنا برا نہیں محسوس کریں گے، کیونکہ اس نے اللہ کی کتاب سے ہی یہ فیصلہ کیا. لیکن ہم سب پر فرض ہے ہم جسے بہتر سمجھیں اسے بیان کر دیں. یہ تھوڑا ڈینجر کیس بھی مجھے لگتا ہے، کیونکہ یہ بات میرے دل کو بہت اچھی لگی ہے کہ سجدہ تو واقعی اللہ کے لیے ہوتا ہے. تو اس لیے آپ نے غور کرنا ہے. ادھر ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ نے مجھ سے فضیلت دی. لئن اخرتنی، البتہ اگر مہلت دیں گے آپ مجھ کو، یعنی وہ اللہ کو جانتا تھا کہ مہلت اللہ کے پاس سے ملے گی، تو اس نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اس کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹل اتھارٹی ہے. تو اگر آپ لے لیں کہ آدم کو سجدہ کرنے کا کہا گیا یا اللہ کو سجدہ کرنے کا کہا گیا، لیکن اس نے یہ بات ضرور کہی کہ اللہ اگر آپ نے مجھے مہلت دی قیامت کے دن تک، یعنی وہ اللہ کو اللہ ہی سمجھتا تھا لیکن پھر بھی وہ اللہ کا حکم نہیں مانا. اب چاہے آپ اسے سمجھیں آدم کو سجدہ نہیں کیا، یا میں یہ کہوں کہ اس نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا آدم کے لیے، بات ہماری آخر میں جا کر ایک ہی ہو رہی ہے کہ اس نے نافرمانی کی. اس نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے مہلت دی قیامت کے دن تک، لَأَحْتَنِكَنَّ، البتہ میں اکھاڑ دوں گا، جڑ سے اکھاڑ دوں گا، ذُرِّيَّتَهُ، اس کی اولاد کو، اس کی ذریت کو، اس کی نسل کو، الا قلیل، سوائے چند ہی ہوں گے. اب اکھاڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں ہم سب کو اللہ نے جنت کے لیے بنایا ہے. ہمیں اکھاڑ دینے کا معنی یہ ہے کہ ہمیں جہنم تک پہنچا دینا، یعنی ہمیں اپنی اصل جگہ سے اکھاڑ کر جہنم میں ڈال دینا. تو اس نے کہا کہ میں اتنا ان کے آگے پیچھے اوپر نیچے، یعنی ہم آگے جب پڑھیں گے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا، میں ان کی زندگی میں اتنا جاری و ساری رہوں گا، میں ان کی لائف میں اتنا کچھ ڈال دوں گا کہ ان کی جڑ کٹ جائے گی، اور یہ جس جگہ کے لیے پیدا ہو رہے ہیں یہ وہاں جائیں گے نہیں، یہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. الا قلیلا، سوائے چند، اگر جا سکے تو جا سکے، نہیں تو زیادہ تر کو میں جہنم کا راستہ دکھاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی پھر اشرف ہی بنایا ہے، ہمیں بھی انسان اور آدم بنایا ہے. انشاءاللہ ضرور ہم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامیں گے اور اس کی بات کو ضرور حقیر ہوگی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ابلیس کی شیطانیت سے بھی بچائے. لیکن ابلیس کی شیطانیت تو اسی وقت ہم پر ایکٹیو ہوتی ہے جب ہم خود سب سے بڑے شیطان ہوتے ہیں، جب ہمارا نفس شیطان ہوتا ہے، جب ہم کسی شیطانیت کے مرتکب ہوتے ہیں تبھی وہ ہمیں ہاتھ لگا سکتا ہے، نہیں تو اس کو اتنی طاقت تو اللہ نے دی ہی نہیں ہے. اس ابلیس سے ڈرنے کی تو انشاءاللہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ڈرو تو اپنی حرکتوں سے ڈرو کہ جب ہم برے ہوں گے، ہم شیطان ہوں گے تو ہی وہ ہمارے ساتھ کچھ کر سکتا ہے. تو اللہ ہم سب پر رحمتوں کا نزول رکھے، جبکہ اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے یہ قرآن دے کر. اللہ تعالی ہمیں اپلائی کرنے والا بنائے، عمل والا بنائے. پروردگار ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.